بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں جاوید مہر. آج کی جو ویڈیو ہے یہ مارش میلو ایکسپیریمنٹ پر بیسڈ ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے دی پاور آف ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ڈیلیڈ مطلب دیر سے، اور گریٹیفیکیشن خوشی. دی پاور آف ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. پروفیسر والٹر مشل اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سیریز آف ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کا جو ہائپوتھسس تھا وہ بیسیکلی سیلف کنٹرول کے اوپر تھا. اور وہ ہائپوتھسس اس طرح سے تھا کہ دا پیپل ود دس ون کوالٹی، مطلب سیلف کنٹرول، آر مور لائکلی ٹو سکسیڈ ان لائف. یہ ان کا ایک ہائپوتھسس تھا. تو 1960 کے اندر انہوں نے یہ سیریز آف ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیے، اور یہ 40 سال پر محیط ایک لانگیٹیوڈنل سٹڈیز تھی. جو بچے تھے اس وقت وہ تقریباً 4، 5، 6 سال کی ایج کے انہوں نے بچے لیے، اور 100 کے قریب ان کے یہ جو بچے تھے، جن میں بوائز اینڈ گرلز دونوں تھے. پروفیسر والٹر مشل اور ان کی جو ٹیم تھی، انہوں نے بچوں کو ایک ایک دو کر کے پرائیویٹ رومز میں بھیجا، اور ان کے سامنے جو ٹیبلز تھے، ان ٹیبلز کے اوپر مارش میلو بیسیکلی ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں ایک ٹافی تھی، ایک یا جیلی یا کینڈی ٹائپ ایک ٹافی تھی جو انہوں نے رکھی. ہر ریسرچر نے ہر بچے کو یہ ایڈوائز کی کہ اگر میرے آنے تک، یعنی میں باہر جا رہا ہوں، میرے آنے تک اگر آپ ویٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور مارش میلو ملے گی، لیکن اگر آپ میرے آنے سے پہلے یہ ٹافی کھا لیں گے تو پھر آپ کو دوسری ٹافی نہیں ملے گی. مطلب ایک سمپل چوائس تھی کہ 1 ٹریٹ رائٹ ناؤ اور 2 ٹریٹس لیٹر. ریسرچر کمروں سے باہر نکلے. تقریباً 15 منٹ کے بعد انہوں نے آنا تھا، اور وہ ان کا جو ٹائم فکس تھا وہ 15 منٹ تھا. جب ریسرچرز کمروں سے نکلے تو کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے بالکل بھی ویٹ نہیں کیا، اور انہوں نے فوراً مارش میلو کو جو ہے وہ کھا لیا. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کچھ صبر کیا، کبھی ادھر موومنٹ کبھی ادھر موومنٹ. ایک انگزائٹی کا ایک عالم تھا، اور لیکن ٹیمپٹیشن اتنی شدید تھی کہ انہوں نے بھی وہ ٹافی جو ہے وہ کھا لی. کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے ویٹ کیا، اور ریسرچر جب 15 منٹ کے بعد آئے تو تمام بچوں کا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، ان کا بھی جنہوں نے کھا لی اور ان کا بھی جنہوں نے نہیں کھائی. کچھ سالوں کے بعد پھر ان بچوں کا جو ہے وہ فالو اپ ہوا، اور ان کے پیرنٹس سے ڈیٹا اکٹھا ہوا. تو بیسیکلی یہ جو ٹیسٹ تھا، یہ جو مارش میلو کے یہ جو ایکسپیریمنٹس تھے، یہ اس وجہ سے مشہور نہیں کہ اس میں ٹافیاں دی گئیں یا مارش میلو کا ذکر ہے. یہ اس وجہ سے فیمس ہیں کہ ان کے جو ریزلٹس ہیں جو سالوں بعد آئے وہ بہت ہی سرپرائزنگ تھے. تو جب ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو وہ بچے جنہوں نے دوسری ٹافی کا ویٹ کیا تھا اور ریسرچر کی ایڈوائس پر عمل کیا تھا، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ان کا جو اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، یعنی کالج میں ایڈمیشن کے وقت جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا جو سکور تھا وہ باقیوں سے زیادہ تھا. جو ان کا جو ٹینڈنسی تھی ٹورڈز سبسٹنس یوز، یعنی نشے کی طرف یا ڈرگس کی طرف، وہ بہت کم تھا. ان کے اندر موٹاپا بہت کم تھا. ان کی سوشل لائف سکلز زیادہ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر جو اسٹریس اور ایموشنل مینجمنٹ یہ بہتر تھا باقیوں کی نسبت. پھر کچھ سالوں کے بعد جب وہ بچے اور جوان ہو گئے اور اپنے پریکٹیکل فیلڈز میں چلے گئے، تو وہ بچے جنہوں نے صبر کیا تھا، ان کا معاشرے کے اندر ایک بلند مقام تھا، ہائر اسٹیٹس تھا، ہائر انکمز تھیں، اور ایک ہائر ریپوٹیشن تھی. اور وہ بچے جنہوں نے ویٹ نہیں کیا تھا اور انہوں نے فوراً مارش میلو کو کھا لیا تھا، یا کچھ دیر کے بعد مارش میلو کو کھا لیا تھا، یعنی جن کا سیلف کنٹرول ویک تھا، تو ان کا جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا وہ بھی بڑا حیران کن تھا کہ وہ بچے جو ہے وہ ان کی آڈ جابس تھیں، ڈسٹرب تھے، انگزائٹی، ڈپریشن، نشے کی طرف ان کا رجحان تھا، اور اوبیسٹی یعنی موٹاپا بھی ان کے اندر تھا. تو یہ
ٹیسٹ جو تھے یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی، یہ تو 40 سال تک تو والٹر مشل ہی لے کے چلے ہیں، اس کے بعد ان کی ریپلیکیشن بھی ہوئی، اور بھی سائنٹسٹ یا ریسرچرس ہیں جنہوں نے لے کے اس کو چلے. ہمارا مقصد اس ایکسپیریمنٹ کو کی جو ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے، وہ مقصد ہمارا یہ تھا، جو میسج ہے وہ میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک کی تعلیمات بھی ہے. ہم پروفیسر والٹر مشل کی یہ جو اسٹڈی تھی، یہ دین اسلام کا جو کے اندر جو قرآنی ورس ہے، ایک قرآنی آیت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بہت حد تک یہ لنک کرتی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں زندگی کے اندر صبر سے کام لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اور بے صبرے لوگ جو ہیں ان کو کبھی بھی منزل نہیں ملتی، مل بھی جائے تو وہ عارضی ہوتی ہے. دیر پا خوشی نہیں ملتی، ملتی بھی ہے تو عارضی ملتی ہے. اور اسی سے عادتیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں، اور عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو زندگی کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ شارٹ کٹ از دا لانگیسٹ وے ٹو ریچ دا ڈیسٹینیشن. واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ جو مضبوط یا دیر پا منزلیں ہیں وہ ہمیشہ دیر سے آتی ہیں. اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے اپوزٹ جو ورڈ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، یعنی فوراً کسی بھی عارضی خوشی کو دیکھا اور جھپٹ پڑے، جس کو ہم کہتے ہیں لالچ میں آ کر، تو وہ سوسائٹیز کو بھی اور انسان کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. جبکہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا جو فنومینا ہے یہ انسان کو ہمیشہ کامیاب بناتا ہے. اپرچونٹیز، مواقع انسان کو زیادہ ملتی ہیں، اور وہ چیزوں کو جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اور پازیٹیولی وہ دیکھتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ڈسپلن انسانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ ڈسپلن صرف شاید فورسز کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ڈسپلن ہر فرد کے ساتھ، ہر انڈیویجول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ گھر میں ہے، وہ اپنے دفتر میں ہے، یا وہ کسی بھی فیلڈ کے ساتھ وہ منسلک ہے. ڈسپلن کا ہونا ہماری ذات کے، ہماری جو زندگی کے اندر وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہی جو سیلف کنٹرول ہے یہ ہمارے اندر جو ہے وہ ول پاور پیدا کرتا ہے، ڈٹرمینیشن پیدا کرتا ہے. اور اسی ول پاور جو ہے وہ کی بیس پر جو ہے ہم اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کرتے ہیں. تو یہ میرا جو ہے وہ مارش میلو کی تھیوری کی بیس پر جو میں میسج تھا وہ یہی تھا. اس کے ساتھ میں اس کو لنک کروں گا آج کل کی جو موجودہ سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی، کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہر زیرو جو ہے وہ پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے اپنی جگہ پہ. کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. وہ وسعت اللہ خان نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا ہے کہ کرۂ ارض کی ایک ضروری مرمت ہو رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نظام ہے، وہ چل رہا ہے. صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. اچھے وقت کی امید رکھیں. اور میں پھر کہوں گا کہ سیلف ریگولیٹ کریں، سیلف کنٹرول کریں، اور اپنی ذات کا جو ہے وہ محاسبہ کریں. سیلف کنٹرول جتنا اچھا ہوگا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ہی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.